انڈیا پاکستان کی جنگ کیسے شروع ہوئی اور کس طرح انڈیا نے اپنی طاقت کا غلط اندازہ لگا کر پاکستان کو اپنے اوپر جنگی برتری حاصل کرنے کا موقع دیا۔ پوری دنیا جو انڈیا کو ایک ایمرجنگ گلوبل پاور سمجھ بیٹھی تھی، حالیہ جنگ میں کیا واقعی حقیقت کچھ اور ثابت ہوئی؟ نریندر مودی جو دنیا کی نظروں میں اپنی گری ہوئی ساکھ بچانے کے لیے کیا دوبارہ پاکستان پر حملہ کر سکتا ہے؟ دوستوں، یہ ہے وہ سوالات جس کا ہم اس ویڈیو پیغام میں جواب دینے کی کوشش کریں گے، لیکن اس سے پہلے کہ اگر آپ لوگوں نے ابھی تک ہمارا ڈیجیٹل پلیٹ فارم کمراٹ ٹی وی نہیں سبسکرائب کیا ہے تو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ اسی قسم کی معلوماتی ویڈیوز آپ لوگوں تک بروقت پہنچ سکیں گی۔ انڈیا کی معیشت پچھلے 10 سالوں سے مسلسل اوسطاً 6.7% کی رفتار سے بڑھ رہی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ انڈیا کی موجودہ معیشت اگر جی ڈی پی میں دیکھا جائے تو 4.2 ٹریلین امریکن ڈالر تک پہنچ چکی ہے۔ معیشت میں ترقی کرنے کا یہ رفتار اتنا زیادہ ہے کہ دنیا کے کئی بڑے معیشتوں کو انڈیا نے پیچھے چھوڑ دیا ہے، جس میں چائنا جیسا ملک بھی شامل ہے، یعنی کہ چائنا کی جی ڈی پی گروتھ ریٹ انڈیا کی 6.7% کے مقابلے میں صرف 6% ہے۔ اگر موجودہ صورتحال کی بات کی جائے تو انڈیا کی بڑھتی معیشت، امریکہ جیسے ملک کے ساتھ گہرا تعلقات اور بہت بڑے آبادی کے نشے نے نریندر مودی سرکار کو خواہ گلوبل پاور بننے کی غیر ضروری شوق میں مبتلا کر ڈالا، اور یہی وجہ تھا کہ انڈیا نے جموں و کشمیر پہلگام میں ہلاک ہونے والے 32 ٹورسٹ کو بہانہ بنا کر 7 مئی 2025 کو پاکستان پر حملہ کر دیا۔ پاکستانی ملٹری کے مطابق اس حملے میں 31 پاکستانی شہریوں کی ہلاکتیں ہوئی۔ اس کے جوابی کارروائی میں انڈین دفاعی ذرائع کے مطابق پاکستان نے انڈیا کے 12 لوگوں کو مارا تھا۔ پاکستان نے نہ صرف جوابی کارروائی کی بلکہ انڈیا کے 5 یا 6 جہازوں کو بھی مار گرایا تھا، جس میں 3 فرانس کے رافال جدید جنگی جہاز بھی شامل تھے۔ بعد میں بین الاقوامی نیوز چینلز اور اخبارات نے اس بات کی تصدیق کر دی کہ پاکستان نے انڈیا کا رافال جنگی جہاز کو مار گرایا تھا، جس میں فرانس ساختہ رافالز بھی شامل تھا۔ یہ سیدھا نریندر مودی کے لیے شرمندگی کا باعث بنا، کیونکہ وہ ہر الیکشن میں پاکستان مخالف نفرت انگیز نعروں اور پروپیگنڈوں سے بڑی حد تک ووٹ بینک بنانے میں کامیاب ہوتے ہیں۔ اس لیے یہ سب کچھ ان کے لیے بالکل بھی قابل قبول نہیں تھا۔ اسی جنگی صورتحال میں رانا ثناءاللہ نے بیان جاری کر دیا کہ اگر انڈیا مزید حملے روکے تو پاکستان کوئی بھی حملہ نہیں کرے گا، لیکن انڈیا نے شاید اس بیان کو پاکستان کی کمزوری سمجھا اور پاکستانی حدود میں اسرائیلی ساختہ ڈرون سے مختلف جگہوں کو ہٹ کرنا شروع کر دیا، جس سے پاکستان کے مختلف شہروں میں خوف و ہراس کا ماحول پیدا ہوا۔ اس پر پاکستانی دفاعی ذرائع کے مطابق انہوں نے 35 ڈرونز تک مار گرائے۔ اب یہی تک پاکستان حالات مزید کشیدگی کی طرف نہیں لے کے جانا چاہتا تھا، لیکن انڈین حملوں میں کمی کی بجائے مزید اضافہ دیکھنے کو ملا، اور ساتھ ساتھ پاکستان اور ہندوستان کا تاریخی معاہدہ انڈس ٹریٹی، جس کو سنتاس معاہدہ بھی کہا جاتا ہے، معطل کر دیا، جس کے مطابق انڈیا پاکستان کا پانی نہیں روک سکتا اور پانی کے مقدار کو برقرار رکھنے کا پابند رہے گا۔ پاکستان اب تک دفاعی پوزیشن میں تھا یا صرف جوابی کارروائی کر رہا تھا؟ آخرکار 10 مئی کے دوران رات کی تاریکی میں انڈیا نے پاکستان پنڈی شہر کے نورخان ایئر بیس سمیت کئی دیگر ایئر بیسز یا مقامات کو ایئر سٹرائک کے ذریعے ہٹ کرنا شروع کر دیا، جو انڈین حکومت کے مطابق ان کا آپریشن سندور کا حصہ تھا۔ دوستوں، ابھی تک ہندوستان نے پاکستان کی ایئر فورس یا دیگر دفاعی طاقتوں کو بہت زیادہ میس کیلکولیٹ کیا تھا، یعنی کہ غلط اندازہ لگایا تھا، اور جب پاکستان نے اس بات کو مکمل طور پر محسوس کر لیا کہ ہندوستان کسی بھی صورت میں حملے روکنے والا نہیں ہے۔ 10 مئی کو جب پاکستان نے اپنے ہوائی اڈوں پر مسلسل حملے ہوتے ہوئے دیکھا تو اپنے تاریخی فیصلہ اور تاریخی آپریشن بنیان المرصوص کا آغاز کر دیا۔
پاکستان کے جنگی جہازوں نے، جس میں J-10 یا J-17 تندر شامل تھے، اڑان بھر لی اور تمام کے تمام جہازوں کے پائلٹس نے اپنے ڈیتھ اسکواڈ پر دستخط کر دیے۔ ان جنگی جہازوں میں J-17 تندر، جو کہ CM-400 AKG کے جدید ایئر ٹو سرفیس میزائلوں سے لیس تھا، انڈیا کا ریشین میڈ S-400 دفاعی نظام کو مکمل طور پر تباہ کر دیا۔ یہ تاریخ میں پہلی بار ہوا کہ ریشین S-400 دفاعی نظام، جو کہ کسی بھی میزائلوں کو ہوا میں پکڑ کر ناکارہ بنا سکتا تھا، پاکستانی میزائلوں کے سامنے ڈیر ثابت ہوا۔ پاکستان کی طرف سے لانچ کردہ اس آپریشن بنیان مرصوص نے ہندوستان میں قیامت برپا کر دی اور ہندوستان کے گلی کوچوں میں پاکستانی جنگی جہازوں کا آواز گونجنے لگا۔ صرف یہی ہی نہیں، بلکہ پاکستانی ایکسپرٹس نے سائبر اٹیک کے ذریعے انڈیا کی 70% پاور گریڈ یا بجلی کو بلاک کر دیا، جس کی وجہ سے پاکستانی حملے روکنے میں انڈیا کو بہت بڑی دشواری کا سامنا رہا۔ جب انڈیا نے اپنے تمام دفاعی نظام کو پاکستان کے آگے بے بس پایا تو اب مودی کا دماغ ٹکانے پر آ گیا تھا اور ان کے پاس دوسرا کوئی آپشن بھی نہیں بچا تھا، اور بالآخر نریندر مودی جنگ بندی کے لیے آمادہ ہوئے۔ دوستو، یہاں یہ بتانا ضروری ہے کہ جنگ کوئی بھی فریق نہیں جیتا یا ہارتا۔ اگر کوئی ہارتا ہے تو وہ صرف انسانیت ہی ہارتی، کیونکہ ایک بوڑھی ماں کے گود میں جوان بیٹے کو مرتے دیکھنا، خواہ ان کا تعلق کسی بھی فریق سے ہو، ایک ہی جیسا درد اور معنی رکھتا ہے۔ لیکن نریندر مودی جیسا شخص جو کہ RSS نظریے سے متاثر ہو، یہ بات سمجھانا بہت زیادہ مشکل کام ہے۔ نریندر مودی بین الاقوامی اخبارات یا نیوز چینلز پر پاکستانی ایئر فورس کے صاف برتری اور چائنیز ساختہ ٹیکنالوجی کے سامنے مغرب کی طرف سے دیے گئے ٹیکنالوجی جیسے کہ رافال وغیرہ کی ناکامی دیکھ کر بہت بڑے صدمے میں مبتلا ہو چکا ہے۔ بعضی تجزیہ کاروں کا خیال ہے کہ نریندر مودی یا ہندوستان کی سرکار آنے والے وقت میں پاکستان پر حملہ بھی کر سکتا ہے۔ ایک ریشنل اپروچ یا غیر جانبداری سے دیکھا جائے تو تیز ترقی کی رفتار کے باوجود بھی انڈیا ایک چھوٹا اور بہت ہی کمزور ملک ثابت ہوا، اور چائنا یا دیگر ترقی یافتہ دنیا سے دفاعی پوزیشن میں بہت پیچھے رہا۔ انڈیا کو اگر انہی حالات کا مقابلہ کرنا ہوگا تو نہ صرف پاکستان کو فیس کرنا پڑے گا، بلکہ چائنا کے دفاعی نظام یا ان کی معیشت سے بھی مقابلہ کرنا ہوگا۔ اور اگر ہم چائنا اور انڈیا کا معاشی موازنہ کریں گے تو چائنا کی GDP 2025 میں 19.2 ٹریلین $US ریکارڈ کیا گیا تھا، جو کہ دنیا کی دوسری بڑی اکانومی ہے امریکہ کے بعد، جبکہ انڈیا کی بہت بڑی آبادی ہونے کے باوجود بھی صرف 4.2 ٹریلین $GDP ریکارڈ کیا گیا ہے۔ چائنا پوری دنیا میں 28% پروڈکٹس تیار کر رہا ہے، جبکہ انڈیا صرف 3.3% پروڈکٹس بنا رہا ہے۔ چائنا کا برآمدات 3.5 ٹریلین $US ہیں، جو انڈیا کی 0.78 ٹریلین کے مقابلے میں 5 گنا زیادہ ہے۔ چائنا 42,000 کلومیٹر کے ساتھ دنیا کا سب سے بڑا ریلوے نظام رکھتا ہے، جبکہ انڈیا کا ریلوے لائنز نہ ہونے کے برابر ہے۔ ان تمام کمپیریزن کے باوجود بھی انڈیا یا ان کی موجودہ حکومت نہیں چاہتے کہ مسئلوں کا حل پرامن طریقوں سے نکالا جائے، خاص کر پڑوس ملک پاکستان کے ساتھ کشمیر سمیت تمام مسائل کو پرامن طریقوں سے حل کیا جا سکتا ہے۔ کشمیر کا مسئلہ ہو یا پانی کا مسئلہ، ایک دفعہ اگر یہ کامیابی سے حل ہو جاتا ہے تو دونوں ملک اور اس کے عوام ہمیشہ کے لیے امن سے رہ پائیں گے۔ اور جو وسائل، انرجی اور پیسہ ہم دونوں ملک دیگر دنیا کی دفاعی نظام کو خریدنے میں خرچ کر رہے ہیں، یہ ہماری تعلیم، صحت اور انسانی حقوق جیسے بنیادی ضروریات پر خرچ ہو سکتا ہے۔ اگر سوچا جائے تو یورپین یونین جیسے یونین کامیاب ہو سکتے ہیں، تو پھر پاکستان اور ہندوستان یا اس ریجن میں سارک جیسی آرگنائزیشن کیوں کامیاب نہیں ہو پا رہی ہیں؟ اس کا واحد وجہ یہ ہے کہ ہم تمام مسئلوں کو پرامن طریقے سے حل کرنے کی بجائے سیدھا جنگ شروع کر دیتے ہیں۔ آپ لوگ بھی کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا کہ کیا ان تمام مسائل کا پرامن حل ممکن ہے، اور اگر ممکن ہے تو کیسے ممکن ہے۔ دیجیے گا اجازت اگلے ویڈیو تک،
اور اگر ابھی تک آپ لوگوں نے ہمارا ڈیجیٹل پلیٹ فارم نہیں سبسکرائب کیا ہے تو ہماری حوصلہ افزائی کے لیے کمرات ٹی وی ضرور سبسکرائب کریں. شکریہ.